نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون اولم یروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان اللہ الذی خلق السماوات والارض بے شک اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ولم یعی بخلقہن اور وہ تھکا نہیں ان کو پیدا کرنے کے ساتھ بقادر علی ان یحیی الموتى قدرت رکھنے والا اس پر کہ زندہ کرے مردوں کو بلا کیوں نہیں انہ علی کل شیء قدیر بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر آگ پر أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ کیا یہ حق نہیں ہے قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا وہ کہیں گے جی ہاں قسم ہے ہمارے رب کی قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ اللہ فرمائے گا پس چکھو عذاب کو بما کنتم تکفرون اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل پس صبر کیجئے جیسا کہ عزم والے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا ولا تستعجل لهم اور جلدی نہ کیجیے ان کے لیے کأنهم یوم یرون ما یوعدون گویا کہ جس دن دیکھیں گے وہ جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں لم يلبثوا الا ساعة من نہار نہیں ٹھہرے وہ مگر ایک گھڑی دن کی بلاغ یہ پیغام ہے فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ پس ہلاک نہ کی جائیں گے مگر نافرمان قوم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الاحقاف کا آخری رکوع آیت نمبر 33 سے لے کر 35 تک
تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے جنات کی ایک جماعت کا تذکرہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان نہ بھی لاؤ تو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی تمہاری مجبوری نہیں، اللہ تعالیٰ اور لوگ کھڑے کر دیں گے جو اس کی دین کا جھنڈا لہرائیں گے۔ جیسا کہ جنات کی ایک جماعت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور قرآن سننے کے بعد ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنی قوم کی طرف دین کے مبلغ بن کر واپس لوٹے۔ آج کے سبق میں سورت کے اختتام میں ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو دلائل دیتے ہیں منکرین کو، اور اپنی قدرت کی دلیل دینے کے بعد آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی۔ دلیل یہ ہے کہ آسمان زمین کو دیکھو، پوری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں 3 مضمون اکثر بیان ہوئے ہیں، ایک توحید باری تعالیٰ، دوسرا رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا قیامت۔ یہ بنیادی 3 عقائد مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو جیسے وہ توحید باری تعالیٰ کے منکر اور اس کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، جیسے وہ رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے، ایسے وہ بعث بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کے بھی منکر تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے دلیل ارشاد فرمائی آج کے سبق میں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ کی وہ ذات ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن، اور وہ تھکا نہیں ان کو پیدا کرنے کے ساتھ۔ پوری کائنات اللہ نے اکیلے بنائی۔ فرمایا جو اللہ اتنی کائنات کو اکیلا بنا سکتا ہے، بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ قدرت رکھنے والا ہے اس بات کر کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر لے۔ جو پوری کائنات بغیر نقشے کے بنا سکتا ہے وہ دوبارہ انسان کو بھی قبروں سے زندہ کر سکتا ہے۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ یاسین کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اس انسان کو کیا ہو گیا ہے، یہ رب کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وہ سیدھا ہڈیاں لے کر کہتا ہے اس کو اللہ کیسے اٹھائے گا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق بھول گیا ہے کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا۔ آج انسان کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی پھر کون زندہ کرے گا؟ قل، جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جواب دے ان کو اور بتا، یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، ان کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ جو پہلی مرتبہ بغیر نقشے اور نمونے کے پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے فرمایا بلا انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ
قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، انسان کہتے ہیں دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی؟ اللہ نے جواب میں فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک ہی سخت آواز آئے گی، سارے انسان قبروں سے اٹھ کر رب کے دربار میں پیش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والی ذات ہے۔ فرمایا انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اور جو منکر ہیں ان سے جہنم کو کنارے پر کھڑا کر کے پوچھا جائے گا بتاؤ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر آگ پر، پڑکتی ہوئی آگ پر، جہنم کے کنارے پر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے ان سے پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ تم تو کہتے تھے کوئی جہنم نہیں، تم تو کہتے تھے کوئی قیامت نہیں، اب بتاؤ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق ہے کہ نہیں؟ قالوا بلا وربنا، پھر کہیں گے جی جی بالکل حق ہے، اور قسم کھا کر کہیں گے وربنا، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ قال فذوقوا العذاب، حق ہے تو پھر داخل ہو جاؤ اس میں، سچ ہے تو پھر چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے، ایمان کا جہان دنیا والا تھا، وہاں ایمان لانا تھا، یہاں تو ایمان کا بدلہ ملنے والا ہے، تم کفر کرتے تھے لہذا جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ آخر میں اللہ فرماتے میرے محبوب صلی اللہ، منکرین کا انجام تو یہی ہونے والا ہے، لیکن ابھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، ابھی آپ صبر کریں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرے محبوب صلی اللہ صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے عزم و ہمت والے باقی رسولوں نے صبر کیا، جیسے میرے نوح صبر کرتے رہے، لوگ پتھر مارتے رہے، وہ میری وحدانیت کو بیان کرتے رہے، لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال کر بھاگ جاتے، میرے نوح ان کو میری طرف بلاتے رہے، جیسے میرے ابراہیم نے صبر کیا، لوگ آگ جلاتے رہے، ابراہیم اللہ کی طرف دھیان کرتے رہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے باقی ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، میرے محبوب تو بھی صبر کر، ولا تستعجل لهم، جلدی نہ کر ان کے لیے، یعنی یہ نہیں کہ یا اللہ جلدی عذاب ہے، عذاب ان پر ضرور آئے گا، جلدی نہ مانگ میرے حبیب، انتظار کر، اور فی الحال صبر کا دامن نہ چھوڑ، دیکھ اللہ تعالیٰ کیا انجام کرنے والے ہیں ان کا۔ اولو العزم من الرسل، بعض مفسرین فرماتے ہیں سارے انبیاء مراد ہیں، کیونکہ سارے انبیاء عظمت والے، عزم والے، ہمت اور جرت والے، اور بعض مفسرین نے بتایا کہ 5 انبیاء جن کا ذکر اکٹھا سورہ احزاب میں بھی آیا ہے اور اسی طرح سورۃ الشورى میں بھی آیا ہے۔ سورہ احزاب میں فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ 5 انبیاء اولو العزم ہیں، اور انہی کا ذکر اکٹھا سورۃ الشورى میں بھی آیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، وہاں بھی انہی 5 انبیاء کا اکٹھا ذکر آیا ہے۔ تو انبیاء ساری عظمت والے ہیں، لیکن یہ 5 انبیاء سارے انبیاء میں سے زیادہ شان والے ہیں۔ تو جس طرح یہ 5 انبیاء اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عزم و ہمت اور جرت اور استقامت کے ساتھ ڈٹ کر میری وحدانیت کو بیان کرتے رہے، میرے محبوب تو بھی بیان کرتا رہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، جلدی نہ طلب کر، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، آج تو یہ کہتے ہیں نا
کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ جب عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، پھر دنیا کی زندگی ان کو ایک گھڑی دکھائی دے گی۔ کأنہم یوم یرون، گویا کہ جس دن وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون، وہ عذاب جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، تو انہیں یہ لگے گا لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی۔ دنیا کی زندگی ایک لمحہ نظر آئے گا۔ جیسے دنیا میں ہم خواب دیکھتے ہیں نا، اور خواب میں جناب پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتے رہتے ہیں، 6 ملکوں کے سفر کر کے آ جاتے ہیں، اور اس سفر کے لیے شاید ہمیں پورا سال لگ جائے، اور ہم 15 منٹ میں وہ سارا طے کر کے آ جاتے ہیں۔ جب اٹھ جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں، تو وہ سارا ایک خواب سا، ایک گھڑی سی نظر آتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی قیامت کے دن ایک خواب سا نظر آئے گا، اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، دن کی ایک گھڑی، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یا جیسے ابھی ہم غور کریں، بچپن میں سکول جاتے تھے، کھیلتے تھے، وہ جو باتیں ساری ہیں اب اگر سوچیں تو بس ایک خواب سا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی ساری زندگی اس وقت ایک لمحہ سا نظر آئے گا، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ والی ہے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں بلاغن، اے ھذا بلاغن، یہ جو تم نے کچھ سنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ پیغام ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ قرآن مجید پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی لیے بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ اس پیغام کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں بلاغن، اور اس کے علاوہ بھی کئی مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پیغام ہے، بلاغن، یہ پیغام ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، ہلاک کون ہوں گے؟ فاسق، نافرمان، باغی۔ جو اس پیغام سے باغی ہیں، جو اس پیغام کے منکر ہوئے، ہلاک وہی کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں